لم یلد ولم یولد کہ ہمارے اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان ساری دنیا واسطے آ۔ جیڑا قرآن دے وچ حوالہ تلاوت کیتا گیا وا ایدے وچ ذکر جیڑا وا او ولد دا وا، لہٰذا مسیحی ہرگز طور تے جیڑا وا مسیح ابن مریم نو جیڑا وا او ولد نہیں ماندے، بلکہ او جیڑا وا ابن ماندے آ کہ آپ جیڑے اس دنیا تے تشریف لے آئے، خدا نے خود آسمان تو آواز دیتی کہ اے میرا پیارا اکلوتا بیٹا وا جدے تو میں خوش ہاں۔ لہٰذا یہ جڑی تعلیم تھوپن دی کوشش ساڈے تے کیتی جا رہی آ، مسیحی ہرگز ایمان نہیں رکھ دے، بلکہ مسیحی اگر ایمان رکھ دے آ تے اس گل تے رکھ دے کہ یسوع مسیح جڑا وا خدا دا ازلی حقیقی بیٹا وا۔ ازلی ہون دی وجہ تو انہوں خدا دا بیٹا کہا جاندا وا کیونکہ وہ ازل تو ہر کام دے وچ خدا دے نال سی، اس وجہ تو انہوں خدا دا بیٹا کہا جاندا وا۔ خود جڑا وا خدا نے یسوع مسیح نو اپنا بیٹا آکھیا وا تے بیٹے نے خود یسوع مسیح نو اپنا باپ آکھیا وا۔ لہٰذا اے او رشتہ نہیں جڑا اس دنیا دے وچ جس طرح اسی اپنے ماں باپ تو پیدا ہونے آ، اے او رشتے دے طور تے یسوع مسیح نہیں کہہ رہے، بلکہ او ابن دے طور تے کہہ رہا۔ ابن جیڑا وا او دے وچ تے جیڑا ولد ہے او دے وچ زمین سمان دا فرق ہے۔ جیڑے اسی ہاں ساڈے واسطے ولد لگے گا، اس وجہ تو قرآن وچ بھی اس چیز دے اتے منع کیتا گیا کہ اللہ دی اس طرح کوئی اولاد نہیں ہے جس طرح مطلب کہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح ہرگز نہیں ہے یا جس طرح اسی اپنے ماں باپ تو ہاں۔ لہٰذا مسیحی جڑا وا یسوع مسیح نو ابن ماندے آ، ولد ہرگز نہیں ماندے۔ میں نے 25 دسمبر کے موقع پر ایک ویڈیو بنائی لم یلد ولم یولد کے حوالے سے کہ ہمارے اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس نے ساری گفتگو اس ویڈیو پر کی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو مکمل دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل زندہ باد اسلام پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ٹک ٹاک پر زندہ باد اسلام 4 کے نام سے ہماری آئی ڈی ہے، وہاں پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس نے جتنی گفتگو کی ہے بالکل اس نے غلط کی ہے، اور میں اس کا جواب دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ پر حق ظاہر ہو جائے اور باطل سے بھی آپ واقف ہو جائیں۔ اس شخص نے یہ کہا کہ یہ مولوی صاحب ہم پر زبردستی یہ تعلیم تھوپ رہے ہیں کہ ہم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ولد مانتے ہیں، لیکن ہم ولد نہیں مانتے بلکہ ابن مانتے ہیں۔ ولد تو ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہیں، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم ایسا ہرگز نہیں مانتے کہ وہ اس طرح پیدا ہوئے ہوں۔ تو ناظرین کرام، اتنا کہنے پر بھی یہ غلطی پر ہے، کیونکہ ولد اور ابن کا معنی ایک ہی ہے۔ یعنی ابن کہنے پر جو بات سمجھ میں آتی ہے، ولد پر بھی وہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ غلطی پر کس طرح ہے؟ کہتا ہے کہ ولد ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم ولد نہیں مانتے بلکہ ابن مانتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، وہاں ابن کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ اس کے کہنے کے مطابق وہاں ولد کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں ابن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ولد اور ابن جو ہیں ان کا معنی ایک ہی ہے، ان کا مفہوم بھی ایک ہے، اور یہ اپنی طرف سے غلط مفہوم بیان کر رہا ہے کہ ہم ابن مانتے ہیں، اور ابن کا معنی وہ نہیں ہے جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہتا ہے جی ہم ولد نہیں مانتے ابن مانتے ہیں، چلو ہم ابن پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس پر بھی غلط تھا، یہاں پر بھی یہ غلط ہے۔ وہ کس طرح کہتے ہیں کہ ہم ابن مانتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، کیا یہ جن کا جو عقیدہ ہے، کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل ذکر ہے۔ اتنا کہنے میں یہ ضرور سچے ہیں۔ سورہ توبہ آیہ کریمہ نمبر 30، رب ذوالجلال نے ان کے عقیدے کو بیان فرمایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور یہودی بولے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی بولے مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اتنا کہنے پر تو ضرور سچے ہیں کہ ان کا واقع یہ عقیدہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے یا صحیح۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں اگلے حصے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یعنی
یہ اپنی طرف سے گھڑ کے یہ بات بنا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ناظرین کرام واضح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی بھی جگہ پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا نہیں قرار دیا۔ اگر کسی الہامی کتاب میں بھی ہوتا اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کو رد نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کر دیا۔ اس سے بات ثابت ہو گئی اس میں بھی یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے یہ اپنے منہ کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اگلی بات کہ جن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں یہ ذکر کیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے جو بات کی نا بڑی غور طلب ہے، کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، اے لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے ان قریب یہ عقیدہ بنا لیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے پیدائش ہوئی تو یہ یا تو خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ، سب سے پہلے آپ نے ان کے اس عقیدے کو جو انہوں نے بنانا تھا اس کا رد کر دیا۔ لوگو انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب کرام معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خود آسمان سے آواز دے کر کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، استغفر اللہ، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، تو بات قرآن پاک کی آیات بینات سے واضح ہو گئی۔ نہ تو رب نے ان کو بیٹا کہا، نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے بھی رد کر دیا ان کے برے عقیدے کا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ میں نہ تو خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے، آپ کے پاؤں کے تلے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے پر نہیں رکے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیا کریم نمبر 18، فرمایا وقالت الجہود والنصارى نحن ابناء اللہ، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی یہاں تک ان کا برا عقیدہ دیکھیں کہ صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام آپ پر یہ اس گفتگو میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ واقعی حق کے متلاشی ہیں ان آیات بینات پر غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ولد ہے اور نہ کوئی ابن ہے۔ دعا یہی ہے کہ رب ذوالجلال بے ہدایتوں کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور جو ہدایت پر ہیں انہیں مرتے دم تک استقامت نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اور دعا یہی کہ رب ذوالجلال میری اس گفتگو کو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے۔ آمین ثم آمین۔